تصور کریں کہ ایک چائے کا کپ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو خود بخود ہوا میں اڑتے، آپس میں جڑتے اور واپس ایک مکمل کپ بنتے دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں۔ ریت کا قلعہ لہروں سے مٹ جاتا ہے، لیکن سمندر کی لہریں کبھی خود بخود ریت کو ایک قلعے کی شکل نہیں دے سکتی۔ چیزیں ہمیشہ ٹوٹتی کیوں ہیں، جڑتی کیوں نہیں؟ کائنات کی ہر شے، ہر نظام ترتیب یعنی آرڈر سے بگاڑ اور انتشار یعنی ڈس آرڈر کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کائنات کا ایک سب سے بنیادی قانون ہے، جسے فزکس کی زبان میں انٹروپی کہتے ہیں۔ انٹروپی کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں بگاڑ یعنی ڈس آرڈر ایک قدرتی عمل ہے۔ توانائی بکھر رہی ہے، ستارے ٹھنڈے ہو رہے ہیں اور وقت صرف ایک ہی سمت میں تباہی کی طرف سفر کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جسے کائنات کی کوئی طاقت، کوئی ستارہ اور کوئی بلیک ہول نہیں توڑ سکتا۔ ہر چیز کو بالآخر بکھرنا ہے، ٹوٹنا ہے اور مٹنا ہے، لیکن یہی ہر انسانی تاریخ کا سب سے چکرا دینے والا اور سائنس کا سب سے پراسرار سوال پیدا ہوتا ہے۔ ذرا اس خوفناک تضاد یعنی کنٹراسٹ پر غور کیجیے۔ اگر اس کائنات کا پہلا اور آخری اصول صرف بگاڑ اور تباہی یعنی ڈکے ہے، تو ہم یہاں کیسے موجود ہے؟ اگر کائنات کا قدرتی بہاؤ اندھے پن اور انتشار کی طرف ہے، تو ہمارے ارد گرد یہ بے عیب اور شاندار ترتیب، یہ پرفیکٹ آرڈر کہاں سے آ گئی؟ انٹروپی تو چاہتی تھی کہ بگ بینگ کے بعد صرف گرد اور گیس کا ایک بے ہنگم طوفان ہو، لیکن اس کی بجائے اربوں کہکشائیں ایک مکمل ہم آہنگی کے ساتھ رقص کر رہی ہیں۔ انٹروپی تو چاہتی تھی کہ ایٹم بکھر کر بے جان مٹی بن جائے، لیکن اسی مادے نے آپس میں جڑ کر ایک دھڑکتا ہوا دل، ڈی این اے کی پیچیدہ کوڈنگ اور سوچتا ہوا دماغ بنا دیا۔ یہ تضاد اتنا ہی حیرت انگیز ہے جیسے ایک انتہائی خوفناک، سب کچھ اڑا دینے والا طوفان کے اس کے بالکل بیچوں بیچ آپ کو ریت کا ایک انتہائی خوبصورت اور نازک محل بچا ہوا اور بنا ہوا مل جائے، جیسے وہ طوفانی ہوائیں چھو بھی نہ رہی ہو۔ طوفان اسے مٹانا چاہتا ہے، لیکن کوئی طاقت اسے بچائے ہوئے ہے۔ کائنات کو اپنے قوانین کے مطابق ہمیں یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہم ایک فزیکل امپاسبلٹی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آ کر ہمارے فزکس کے تمام قوانین، ہماری سائنس اور ہماری عقل سب بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور جب عقل اور سائنس جواب دینے سے قاصر ہو جائے تو ایک ہی سوال ابھرتا ہے، وہ کون ہے؟ جب کائنات کا ہر قانون ہمیں مٹانے پر تلا ہے تو وہ کون ہے جو بگاڑ اور تباہی کے اس کائناتی طوفان کے بیچوں بیچ ترتیب اور زندگی کی شمع کو جلائے ہوئے ہے، جو فزکس کے ان اندھے قوانین کو لگام ڈالے ہوئے ہے؟ سورہ فاطر کی آیت نمبر 41، بے شک اللہ ہی آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے یا تباہ نہ ہو جائے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے بعد کوئی نہیں جو انہیں تھام سکے۔ بے شک وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ عربی لفظ تزولہ کا مطلب صرف ہٹنا نہیں بلکہ زوال پذیر ہونا، بکھر جانا یا تباہ ہونا، یعنی انٹروپی جیسا ہی ہے۔ کائنات کا قدرتی بہاؤ اور فزکس کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہر چیز بکھر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد قوت ہے جس نے اپنی قدرت سے اس ٹوٹتی اور بکھرتی ہوئی کائنات کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے۔ یہ تو محض ایک جھلک ہے، اصل حیرت تو ابھی باقی ہے۔ آپ کے اس سفر میں آپ انسانی عقل اور فزکس کی آخری حدیں دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ جدید سائنس کی بے بسی اور اپنے رب کی وہ عظیم قدرت، ایک ایسی سچائی جو کسی بھی غیر جانبدار انسان کے رونگٹے کھڑے کر دے اور اسے بغیر کسی بحث کے سجدے پر مجبور کر دے۔